اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں السلام علیکم. میں ایمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کو جب جمع کر کے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ تم سے پہلے بھی نبی معجزات دکھاتے ہوئے آئے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو میں معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا دیکھنا پسند کرو گے. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ محمد کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے لیکن آسمان پر نہیں. یہ کہہ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی ہمارے سامنے کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ چاند 2 ٹکڑے کیا جائے گا نشانی کے طور پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو چاند کی طرف متوجہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور ان سب کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہیرا کا پہاڑ ہے وہ ہم نے درمیان میں دیکھا اور چاند کا ٹکڑا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے. اس بات کا ذکر قرآن مجید کے 54 سورہ جو کہ سورہ قمر مکی سورت ہے، اس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کا بیان ہے. اور القمر عربی زبان میں کہتے ہیں چاند کو. شروع کی آیت کے اندر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور شاخ ہو گیا چاند، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی کہ اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے جادو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، یہاں تک کہ ان کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے. لوگ انہیں جادوگر تک کہا کرتے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، معجزے دکھائے، پھر جا کر تھوڑے ایمان لائے، اور کئی لوگ اتنا سب کچھ دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لائے. بہت سارے مشکلات اٹھانے کے بعد تب جا کر ہمیں دین پہنچا ہے. لہٰذا ہمیں اس دین کی قدر کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.